اور صحافی بھی تھے اور لکھاری بھی تھے صدیق الفاروق صاحب. وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور میاں نواز شریف کے بہت ہی بہترین ساتھیوں میں تھے اور وفادار شخص تھے. تو ان کے لیے میں چاہوں گا کہ ذرا دعائے خیر فرمائیے گا. اسی طرح کل ضلع کرک میں جو پولیو کی خاتمے کے لیے جو ہماری ٹیمیں نکلی ہوئی دن رات وہ کام کر رہی ہیں کرک میں، وہاں پہ ایک پولیس کا ایک سپاہی شہید ہو گیا، ایک زخمی ہو گیا، پولیو کا ورکر. تو اس طریقے سے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پولیو جو کہ دنیا میں ہر جگہ اس کا خاتمہ ہو چکا ہے ماں سوائے پاکستان اور افغانستان کے، آج بھی اس کے خاتمے کے لیے جو رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیکیورٹی کا عملہ، چاہے وہ پولیس کا سپاہی ہے یا پولیس کا افسر ہے، چاہے وہ پولیو کا ورکر ہے، فیلڈ ورکر ہے، وہ انتہائی دلیری کے ساتھ وہ اس مہم میں شریک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیس کا سپاہی شہید ہوا اس کے لیے بھی ذرا دعا مانگی جائے. میں ایک اللیگل مائیگرنٹس کی وہ کشتی میں سوار تھے، تو وہ کشتی ڈوب گئی. اس میں افسوسناک واقعے میں 5 پاکستانی بھی وہ ڈوب گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور تقریباً 40 سے کچھ زیادہ وہ ریسکیو کیے گئے. تو یہ بے گناہ جانیں اس طرح ضائع ہوتی ہیں. یہاں پر ان کے جو پیارے جو بچڑ جائیں وہ ساری عمر وہ اپنے پیاروں کو یاد رکھتے ہیں، روتے ہیں. بدقسمتی سے ایسا واقعہ جولائی 2023 میں بھی ہوا تھا، جس میں آپ کو یاد ہوگا تقریباً 260 پاکستانی اسی جگہ یونان میں کشتی میں ڈوب گئے تھے، اور سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی تھی. تو اس کے اوپر اس وقت ہم نے بڑی گہرائی میں جا کر فیصلے کیے تھے، اور چاہے وہ فارن آفس سے تعلق رکھتے تھے، چاہے وہ انٹیریئر منسٹری سے، چاہے وہ لا منسٹری سے، چاہے وہ اوورسیز سے. تو ہم نے ایک بہت ہمہ گیر ایک فیصلے کیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ایک سیریس چیلنج ہے. اس کے اوپر میں انشاءاللہ چند دن میں جو متعلقہ جو وزراء ہیں اور سیکرٹریز ان کی میں میٹنگ میں بلا رہا ہوں. اس میں جو 2023 میں جو واقعہ ہوا تھا اس کی بھی ہم اس کو ریویو کریں گے. اس کی روشنی میں اب جو مزید فیصلے ہمیں کرنے پڑے ہم انشاءاللہ کریں گے. اس کے اوپر بڑی سختی سے ہم عمل پیرا ہوں گے. کل اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ کو مزید 2% کم کیا ہے، جو اب 22% سے گھٹ کے 13% پہ آ گیا ہے. یقیناً یہ کاروبار کے لیے، صنعت و حرفت کے لیے، زراعت کے لیے، ایکسپورٹرز کے لیے، سرمایہ کاروں کے لیے بہت ایک خوشائند بات ہے. اور اس سے ہمیں امید ہے کہ ہماری جو پیداواری، جو ہماری جو قابلیت ہے وہ بڑھے گی، اور سرمایہ کاری بڑھے گی، اور اس سے پاکستان کی اکانومی کو انشاءاللہ بڑا بھرپور فائدہ ہوگا. اور مہنگائی بھی اس وقت اپنی 2018 کے بعد کم ترین سطح پہ ہے. تو ان تمام حوالوں سے یہ بات الحمدللہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، اور ایک موقع ہے کہ ہم مل کر اب پاکستان کی معیشت کے پہیے کو تیزی سے گھمائیں، تاکہ ان جو دنوں میں جو ہماری معیشت مستحکم ہو رہی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اندرون ملک پہلے
سرمایہ کاری کو فروغ دیں اور پھر انشاءاللہ بیرون ملک سرمایہ کاری بھی آٹومیٹکلی آئے گی. اس کے لیے ہمارا جو ہوم گراؤنڈ پروگرام وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اسی مہینے میں اس کا باقاعدہ ہم ایک تقریب میں اس کا اعلان کریں گے اور پھر اس کے اوپر انشاءاللہ مل کر ہم کوشش کریں گے تاکہ پاکستان کی معیشت آگے بڑھے اور آپ سب کی جو محنت ہے کاوشیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اس میں بہتری فرمائے اور پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو عظیم بنائے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.